الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ اوشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب ایصال ثواب کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے محترم و معزز بھائی حاجی فریاد صاحب اور ان کے برادران اہل خانہ کے احباب، انہوں نے مل کر اپنے والد بزرگوار اور اپنی والدہ ماجدہ کی ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان دونوں کے قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور مرحوم کے بچوں کی خیر فرمائے، اور جتنے بھی آپ اور میں آج کی اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ کو بند کریں گے جی؟ بالکل بند کر دیں، تھوڑی سی بھی ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو آواز ریپیٹ کر رہی ہے نا، ختم کر دیں اس کو، ابھی ہے بالکل۔ گرامی قدر حضرات ابھی بھی ہے، ختم کر دیں بیٹے۔ اکا پنجابی کہندے ہیں اکا مکا دے، یہ من ایتھے رکھنا ہوں سدھے تھا تے آیا انہوں سمجھ آوے نا بھی ہوندا کی پہ ہے، بھائی تھے ہی رکھنی آواز ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی محمد رضوان صاحب کا اور حاجی فریاد صاحب کا اور ہمارے بھائی محمد آصف صاحب کا، جنہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے حسب وعدہ میں حاضر ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مناسب وقت میں آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ جو درود پاک پڑھے اس کو برکت میسر آتی ہے۔ اور ہماری پنجابی کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ جنہ گڑ ودا جاوے اونا میٹھا ودا جاندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے یا خراب ہے، برا ہے، وہ جتنا زیادہ ہوگا اس کے اثرات اتنے زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ درود پاک جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اس کی برکات بھی اتنی زیادہ ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیمات بھی قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی اگر گفتگو کی جائے، سنی جائے، تو اس کا قوم کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آج جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں، یقیناً یہ دعا کا ایک سلسلہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ یہ سچی بات ہے کہ مانگنا رب سے چاہیے، اور جب بندہ مانگتا ہے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے یہاں واضح فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور یہاں صیغہ امر کے ساتھ ہے۔ بعض علماء نے تو وجوب کا حکم کیا ہے کہ مانگنا ضروری ہے، بلکہ یہاں تک حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف میں اور دیگر کتب کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو بندے اللہ سے سوال نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا غضب نازل کرتا ہے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگ رہے۔
اس واسطے اپنے رب سے دعا ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر ہمارے ذہن بڑے وسیع ہیں، اس حساب سے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا. ہم بس اوقات دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعا کرتے وقت قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دعا کریں اور وہ قبول نہ کرے. اب بسا اوقات یوں ہوتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھے تو 40 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے حج کروا دے، تو میری دعا ابھی تو قبول نہیں ہوئی. وہ بسا اوقات ذہن میں یہ سوچ سکتا ہے. نوجوان بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں میں پیپروں میں پاس ہو جاؤں، بسا اوقات وہ فیل ہو جاتا ہے. تو اب قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا، یہاں دعا ہو رہی ہے لیکن رزلٹ نہیں آ رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے احسن الویاء لآداب الدعاء. وہ اسی موضوع پر آپ نے ترتیب دی ہے. اس کے اندر آپ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جب دعا کی جائے تو سب سے پہلے دعا کرنے کا جو طریقہ شرع نے بیان کیا ہے نا اس کے مطابق دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب اس کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ دعا ہماری قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کا شرع میں طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے علماء جس بات کا ذکر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب دعا کی جائے نا تو اس وقت نہ بندے کو حد سے آگے بڑھنا چاہیے اور نہ حد سے پیچھے آنا چاہیے، یعنی رائٹ لیفٹ نہیں ہونا چاہیے، سجے کھبے نہیں ہونا چاہیے. بیٹے بیٹھ جائیں یا گزر جائیں. گرامی قدر حضرات، اب وہ کیا چیزیں ہیں کہ جب دعا کی جائے تو بندہ نہ حد سے بڑھ سکتا ہے نہ کمی کی جانب آ سکتا ہے؟ وہ چیزیں کیا ہے تاکہ پہلے اس بات کا تعین ہو جائے. اس کی میں وضاحت یوں کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے مسجد نبوی شریف کے اندر. ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی تو بعد میں دعا کرنے لگا اللہم ارحمنی ورحم محمد، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور میرے نبی پہ رحمت فرما. توجہ کر رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ جب اس نے یہ کہا نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا تو کنجوسوں والی ہے، یہ تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا اس بات کو آپ واضح فرما دے تاکہ مجھے اور اچھی طرح سمجھ آ جائے. آپ نے فرمایا تو اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ سے رحمت طلب کر رہا ہے، اللہ کی رحمت کو اتنا محدود کر رہے ہو کہ صرف تیرے اور میرے لیے رحمت ہے کہ آپ باقی جہان میں مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے نہیں مانگ سکتے ہو؟ تو فرمایا جب بھی مانگنا ہے تو کنجوسوں کی طرح نہ مانگو، تم کوئی دنیا داروں سے مانگ رہے ہو، تم تو اپنے رب سے مانگ رہے ہو. رب سے جتنا کھلے الفاظ کے ساتھ مانگا جائے رب اتنا زیادہ خوش ہو کے بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اس واسطے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے جب دعا کرنی ہے نا تو بالکل ہم نے حد سے نیچے نہیں آنا. مطلب اتنا محدود کام، بسا اوقات لوگ دعا کرتے ہیں نا میرے بچے نوکری لگ جان، میرے بچیاں دی صحت تندرستی ہوئے، میرے بچے پاس ہو جان. تیرے بچے پاس ہو جان تو باقی کدھر جان کو یہ بھی سمجھا نا سانو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کا مطلب یہ ہے والدین کو دعا کرنا منع نہیں ہے، یہ دعا کریں لیکن باقی سب کے لیے بھی دعا مانگے. ہو سکتا ہے باقیوں کے لیے جب تو دعا کرے تو اللہ تیرے بچوں کی بھی بگڑی بنا دے نا جی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے جب دعا کی جائے تو اس وقت سب مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کو طلب کرنا چاہیے. اگر بندہ کم کر دے تو یہ کمی کی جانب آ جاتا ہے. اچھا، حد سے بڑھنا کیسے نہیں چاہیے؟ ایک شخص نے نماز پڑھی اور وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ جنت میں مجھے دائیں جانے والا محل عطا کر دے. اسے بھی یہی بتایا گیا اللہ سے سودے بازیاں کرتے ہو، یہ کون سی بات ہے کہ دائیں جانے والا محل عطا کر دے؟ فرمایا اے بندے اگر مانگنی ہے تو جنت مانگ اور اگر زیادہ طلب ہے تو فردوس مانگ. جنت کے جو سب سے اعلیٰ درجہ وہ فردوس ہے اور جنت الفردوس وہ ہے جس میں آپ کے اور میرے محبوب جلوہ گر ہوں گے اور خوش نصیب وہاں پر ہوں گے. سمجھ آئی؟ تو یہ مانگو. یہ کہنا کہ دائیں جانے والا محل، فرمایا اللہ سے سودے بازیاں نہ کر. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے 10 محل بنائے ہوں اور تو ایک ہی مانگ رہا ہے.
اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہا ہے, اپنی زبان سے کر رہا ہے. اس واسطے جب رب سے طلب کیا جائے تو اس وقت اللہ سے پابندیاں لگا کے سودے بازی والا مسئلہ نہ ہو, کھلے دل سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو, جب دعا کی جائے تو نہ حد سے بڑھنا ہے نہ کمی کی جانب آنا ہے. اب اگر یہ دو باتیں سمجھ آ گئی, یہ دعا کرنے کا پہلا تقاضا ہے, یہ دعا کرنے کا طریقہ کار میں سے پہلی چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اب ذرا دوسری بات سماعت فرمائیں. جب دعا کی جائے تو صوفیاء فرماتے ہیں اس وقت بندے کو چاہیے قبلہ رخ بھی ہو جائے, باوضو بھی ہو, اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کرے. اور پہلے اگر کوئی صدقہ دے کے دعا کرے تو پھر کیا ہی بات ہے, کوئی صدقہ و خیرات کرے, تلاوت کے بعد دعا کرے, نماز کے بعد کرے, والدین کی خدمت کے بعد کرے, کسی بزرگ کے مزار پر جا کے کرے. یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری بات جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے, وہ جب دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے نا تو اپنے ہاتھوں کو غافلوں کی طرح نہ اٹھائے. اب اس کا کیا مطلب ہے, ادھر دیکھیے, بعض دعا کرتے تو یوں ہاتھ رکھتے ہیں اڈے نے, لیکن بڑا اوکھا جہا بیچارہ دعا منگن ڈے, ابھی لگتا پتہ نہیں نا انہیں ہاتھ چوک لے تو کسی نے لا کے لے جانے نے, یا ہاتھ چک کے اینج ایک دو دے اتنے رکھے ہونے نے, بیچارہ نا تھلڑ نہ دکھدا پیا تو اتلے نے پھڑیا. گل کرنے والی یار, دعا بزرگ فرماتے ہیں تھوڑی مانگ لو, چج نال تو مانگ لو. تو گل سمجھ آؤں پئی ہے تو کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نال تمہیں کچھ بھی نہیں ہونا, بولی چلی رکھو تھوڑا جہا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا, غافلوں کی طرح دعا کر دے, بس اوقات گوڈیاں دے اوتے انج رکھیا ہوندا ہے, بس اوقات دعا کر کے تے سجے کھبے, بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ اعلیٰ حضرت صاحب کے والد گرامی نے بھی اس بات کو لکھا, یہ روایت ہے, فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا ہے, اس وقت تمہارا رخ ادھر ہونا چاہیے, اور جب تم دعا کرتے ہو تو تمہاری ہتھیلیوں کا قبلہ اس وقت آسمان ہوتا ہے, تو اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھا کریں. یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کی سمت, ان کی ڈائریکشن, انہاں دی سد آسمان والے پاسے ہونی چاہیے. اب سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کے بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, ادھیاں نے بند کیتے ہیں جناب, اور جلے کئی ایڈے جناب کو بہتیاں جماعتاں پڑھ جاندے نے, جلے دعا منگنے چلو یہ کیڑی گل ہوئی. حدیث شریف میں ہے جب اللہ کے بندے ہاتھ اٹھائیں اللہ خالی لوٹانے سے شرم محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹاؤں. یہ حدیث کے لفظ ہیں. اور فرمایا کہ جب وہ اپنے چہرے پر پھیرتا ہے تو فرمایا کچھ برکات ہوتی ہیں جو بندے کو میسر آ جاتی ہیں. جنہیں ہاتھی نہیں پھیرنا دور ہوئی ہیں ادھکار چھڑ دینے. میں کہا یہ مطلب دعا نہیں ہے تو اپنے منہ تے بجیا ماری جانا, کو خدا دا خوف کر یار. ناراض نہیں ہونا, میں دیسی جہا بندہ تو دیسی جہاں گلاں ہون گیاں, کوئی تواڈے معیار دی نہ ہوئے تو مینوں میری گل واپس کر چھڑیا جے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ذرا اگلی بات سنیں, اپنے ہاتھوں کی سمت کو درست رکھنا چاہیے چونکہ ان ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. تو اگر ہمارا برتن ہی صحیح نہیں کھلے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہاں, یہاں یہ سننا ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب دعا کی جائے بس اوقات یہ ہاتھ ایدے کرنے نے, ایداں کریے کہ ایداں کریے, سن لو, ایداں کرنا بھی سنت ہے, ایداں کرنا بھی سنت ہے, ایداں کرنا بھی سنت ہے. اور سمجھ آ گئی جناب؟ تو یہ دعا کے تینوں طریقے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حج میں جب تشریف لے کے گئے تو آپ نے یوں دعا ایسے فرمائی تھی, ایسے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ رہی تھی, میرے حبیب نے ایسے دعا فرمائی. ہاتھ جوڑ کر کرنا یہ بھی سنت ہے, ہاتھ کھول کر کرنا یہ بھی سنت ہے, لیکن ہاتھوں کی سمت اور ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. برتن جب تک سیدھا رہتا ہے تو اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے, جب یہ ٹیڑھا یا الٹا ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی چیز آ جائے تو اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں جاتی. یہ دوسری چیز ہے. اب ذرا تیسری چیز سماعت فرمائیں, جب دعا کی جائے نا تو اس یقین سے کی جائے کہ رب میری دعا ضرور قبول کرے گا. گل اوکھی آ گئی تھی, چوپی کر گئے ہو. یہ دعا کرنے کا تیسرا تقاضا ہے, جب دعا کی جائے اس یقین سے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہمارے یہاں عمومی طور پر دعا کی جاتی ہے پر یقین کے ساتھ نہیں کی جاتی. آپ دیکھیں اگر یقین کے ساتھ دعائیں کی جاتی نا تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں یقین کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے دعا کرواتے تب ہیں جب بچوں کے پیپر ہوں یا ابا جی بیمار ہو جائیں. ناراض نہ ہونا, دو ہی ویلے ہوندے نے. کاری صاحب دعا کرے جی ابا نوں ہسپتال نے. میں کہ جدو تندرستی ادو بھی کدی کروائی سی؟ آواز کمزور ہو گئی آپ حضرات کی. تو مہربانی کرو, تندرست بندے واسطے بھی دعا کی جا سکتی. آپ بھی سننے بات کہتے نہیں, اور جیندے بندے واسطے مولوی ہونا دعا کر چھڑیو, جیندے نوں زیادہ لوڑی.
مرنے کے بعد تو اسے دعا کی ہے ہی ہے, زندہ کو زیادہ حاجت ہے. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ساری امت کے لیے دعائیں کی کہ نہیں کی؟ تو اگر جائز نہیں سے حضور نے کی تھیاں کیوں نے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرے. حضور نے فرمایا نہیں مسافر کو چاہیے کہ اپنے باقیوں کے لیے دعا کرے, تو جی جیدیاں نو دعا ہی نہیں کرنی چاہیے دی, کیا کیوں ہے؟ تو اس واسطے زندہ بندے کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے. ہاں بس اوقات کہتے ہیں ہاں دعا تو کی جا رہی پر مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی. میں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے صحابی آئے جنہوں نے کہا حضور دعا کر دے, فرمایا جا اللہ تیری بخشش فرمائے. کہنے لگے حضور ہونی تو سواد آیا ہے. کیوں؟ فرمایا جن کے منہ سے نکل گیا ہے اللہ ضرور پورا فرما دے گا. تو مغفرت کی دعا بھی ہو سکتی, صحت کی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں دعا یاد آتی ہے جب کوئی بزرگ بیمار ہو جائے, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. جب وہ تندرست ہو تو تب بھی دعا فرمایا کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ ایک صوفیانہ جملہ بول دوں, انداز بیاں اگرچہ میرا شوق تو نہیں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. دعا کریا بھی کرو کروایا بھی کرو. صوفیاء کہندے نے انج دے کام کریا کرو تانوں آکھنا نہ پوے تے دعا لب جاوے. دعا دا کہنا اور گل ہے, کرنا اور گل ہے, تے دعا دا لینا اے اور گل ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت ہی ایسی کرو تمہیں کہنے نہ پڑے, وہ ہر ویلے چوریاں اڑ کے تیرے واسطے دعا کر دے رہ جان. انج دے کام کرنے چاہیے نے بزرگ استاد کرو, انج دعا لینی چاہیے. کروانی بھی اچھی ہے پر لین دا اپنا ہی سواد ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ جدو دعا مل جائے نا وہ دعا ہوتی ہے بے لوس, اور وہ جنوں مل جائے وہ دا پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات, تو ہمارے یہاں جب بچوں کے پیپر ہوتا ہے استاد جی دعا کرے آج سویرے رزلٹ بولنا تو پھر منڈے پاس ہو جان. میں کہا ہونی چیتا ہے ہی, حالانکہ یہ بھی منع نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ حدیث شریف میں ہے ثلاث دعوات مستجاب, فرمایا 3 دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں, لا یردہن, فرمایا کبھی رد نہیں ہوتی, قبول ہی قبول. حضور کس کس کی؟ فرمایا دعوت المسافر و دعوت المظلوم و دعوت الوالد لولدہ. فرمایا ایک مسافر کی دعا جب وہ سفر میں ہوتا ہے, شرعی سفر پہ جب چلا جائے, یعنی 92 کلومیٹر سے اوپر شرعی سفر کہلاتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ کم از کم اتنا, اور اس سے اوپر جتنا مرضی ہو جائے. دوسرا فرمایا مظلوم کی دعا, جس کے اوپر لوگ ظلم کریں, جن کے پاس 4 پیسے آ جائے نا تو وہ غریبوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیتے ہیں, فرمایا اس کی بد دعا سے بھی بچو. اور تیسری فرمایا وہ دعا جو والد اپنے بچوں کے لیے کر دیتا ہے اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے, اللہ اسے واپس نہیں لوٹاتا. اب سب سے زیادہ دعا قبول ہی والد کی ہوتی ہے. اے والد اگے چل کے مولویوں دے ترلے پیا کردا ہے. میں یہ نہیں کہتا تھے دعا کروانا منع ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں ابا جی آپ بھی تو دیکھیں نا, دعا تو آپ کی قبول ہونی ہے. آپ تہجد پڑھیں, آپ خود دعا فرمائیں. جب آپ دعا کریں گے تو پھر دیکھنا اللہ کی رحمت پہلے سے بھی سپیڈ سے آ کے ہمیں گلے لگا لے گے. سمجھ آئی؟ تو جتنے والدین بیٹھے ہو یا جن کو اللہ نے توفیق دی وہ والد بن گئے, تو یہ حدیث کو یاد رکھیں اور اپنے اولاد کے لیے خود دعا فرمایا کریں. ٹھیک ہے؟ ہاں بزرگوں سے دعا کروانا بھی ثابت ہے, وہ بھی کروایا کریں, لیکن سارا کام اگلے ہاتھ نہ پایا کرو. جی میں ہوں کاروبار چلانا ہے, پیراں کول چل جاؤ جی توید دے چھڈن گے, نہیں توجہ فرمائی. کنک چکنی ہے پیراں کول چل جاؤ جی توید دے چھڈن گے. کپاہ گنی پیراں کول چل جاؤ, وہ سارا کام پیرا ہی کرنا ہے. میں پیری مرید کے خلاف نہیں ہوں, میں خود حضرت سیدی امیر اہل سنت کا مرید ہوں. سمجھ آئی نا؟ پہلے تو یہ گل سنو بھی پیر بھی چجدا ہونا چاہیے, بندے دا پتر ہونا چاہیے, بندہ کسی کو کھاؤن جوگا تے ہوے نا. اے کی چھلیا مچھیا منیا ادھا دا پیر ہوں, اس تو بہتر ہے اپنے پیو دے ہاتھ چوم لے. جو شریعت کا باغی ہے وہ پیر نہیں ہوتا, یاد رکھ لیں. پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو. اگر وہ اس سے ہٹ کے ہو تو وہ پیر نہیں ہو سکتا. وہ حسین کا گدی نشین نہیں, وہ یزید کا گدی نشین ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی کہ مٹھے پہ گئے, میرے خیال کئیاں نو مسئلہ بن گیا ہونا ہے. ہاں اس واسطے پیر چاجدہ بندہ بنانا چاہیے. لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیروں کے پاس جائیں. اصل پیر بلا کس لیے بنایا جاتا ہے یہ بھی ہم نے کبھی سوچا ہے؟ پیر پیروی سے نکلا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ ہماری تربیت کرے, ہمیں بتائے کہ قرآن میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, آپ نے یوں عمل کرنا ہے, یوں کرنا ہے. وہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے راستے پر چلائے. اسی صرف تویتا واسطے رکھے ہے, یہ سال تو بعد 500 دے کے ہاتھ چومنا ہے, بس جنت پکی ہو گئی. میں کہا جنت پترا پاپڑا دی دکان نہیں, کو تھوڑے جا ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو. پیرا دے اسی مانی ہاں پر نہر نہ کرو. توجہ نہیں فرما رہے, بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. تو پھر 2 نمبر تے ڈبے, تو پھر اپنے آپ کو پیر کہہ کے صحابہ نو گلاں کرنا رہے.
ऐदां दे गोले कित्थों पीर हो सकते हैं, तो पक्के शैतान हुंदे ने। इस वास्ते इन्हां तो बचो। सही उल अमाल, सही उल अफाल, सही उल अकायद बंदा ਉਹਨੂੰ अपना पीर मुंतखब करो। और सुच्चा पीर होवे ना ते ਉਹ साल तो बाद ना ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ के कहेगा मैनू बकरा दे दिओ, मैनू कट्टा दे दिओ, ते ना कहेगा मैनू इन्ना नजराना दे दिओ तो मैं जावां। नहीं, वो कहेगा बनाना भी है ना तो फिजान मदीना बनाओ, या मस्जिद बनाओ, तो या मदरसा बनाओ। वो कहता तुसी अपने इलाके दे विच मुसलमान दे बच्चे जिहड़े और मुसलमान लोग ने इन्हां सारिआं नूं हुजूर दा आशिक बनाओ। वो गल समझ आ रही कि कोई नहीं आ रही? गिरामी कदर हज़रात, पीर हुंदा ही इस वास्ते ताकि हुजूर दे करीब कर छड़े, ते जेड़ा आप ही दूर है ओने खे नेड़े करना मैनू दसो ना यार। इस वास्ते इदां दे डब्बियां तो बचो। तुहाडी मेहरबानी, ऐ कोई समझदार लोगों का मजमा मैनूं नजर आउंदा ते तां मैं खुल के पिया गल करना। नहीं ते कई ते इदां दी गल सुन भी नहीं सकते ना, हाजमा कमजोर है ना। लेकिन की करिए, असीं इमाम मोहम्मद रज़ा दे गुलाम, असीं ते काम ती ते रखना हुंदा है। दोस्ताने मुकरम, गल की डोर ना टुट जाए। मैं अर्ज करदा पिया भी दुआ करवाओ, लेकिन माँ बाप अगर दुआ कर छड़ना औलाद वास्ते तो ये बड़ी ज्यादा कबूल हो जाती है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? लेकिन यकीन कामिल दे नाल दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह कबूल फरमाएगा। एक सदरी बात है, खलीफा हारून रशीद का जमाना सी, मनकूल है बात, तवज्जो ऐसा बदला दी। खलीफा हारून रशीद गया खाने काबे हज करने वास्ते, उन्हें वेख्या कि काबे दे बूहे ते एक अन्ना बैठा है, तो कहता है सदावा ला के अख नहीं तो कख नहीं, और मैनू भी कोई शा दी जाओ। हुण तुहानूं पता उत्थों दा रुपया तो इत्थों तो फिर माशाअल्लाह स्वाद ही आ जाते हैं। समझ लो गया ही होना तुसीं। अच्छा, उत्थे फिर हर बंदे का दिल करता भी यार मैं इन्हां नूं दित्ती जावां भी 1 रुपये का लाख रुपये जिन्ना सवाब मिलना है, उत्थे एक नेकी लाख के बराबर है। हाँ, अच्छा, वो ना हुण खलीफा हारून रशीद वेखदा रहे, उन्हें आखे यार ये अन्ना है, अन्ने दियां सदावां फिर तुहानूं पता है, बुढ़ा वेखण ते कहंदे अल्लाह तैनूं हाज करावे, जवान वेखण ते अल्लाह तेनू यानी कि बेटा अता फरमा छड़े, जे स्टूडेंट वेखण ते अल्लाह तेनू फर्स्ट पोजीशन ते ले आवे। वो फिर ना जुमले पकाए हुंदे ने ना, वो फिर कारोबारी लोग हुंदे ने, उन्हां नूं पता हुंदा सी किथे की आखना है। बैठे हो ते बोलो ते सही ना, ढिले पैंदे जांदे हो, तकड़े हो सरकार। अच्छा, हुण जरा गौर दे नाल सुनिया जे, वो उत्थे ना सदावा बैठा लावे। खलीफा हारून रशीद ने आखो नहीं कि चंगी गल, ते नाल ही आखे या अल्लाह तू मैनू अन्ना ना करदा ते अज मेरी आ हालत ना हुंदी। उन्हें आख्या यार पैसे कमा, रब नूं शिकवे तो ना कर, पैसे कमाया करी गल हुई, इधरों झोलियां भरी उन्हें इधरों रब नूं शिकवे करना, मैं तेनों खैर ते है। फ्रंट सीटां वाले जरा तवज्जो फरमाओगे मेरे भरा। पुत्रा मोबाइल जेब च पाए ने यार, एवं तकल्लफ करना, कैमरा लगा इत्थों लै पा जेब दे विच, सवेर दा तू इहदे ध्यान नहीं लगा। और डोबी वालिया तू भी जेब च पा, इधर मेरे अल वेखो सरकार, खुली गल तुहानूं समझ आएगी। जे ना समझ आवे तो मैनूं दस्सिआ, हल्की फुल्की पछतो भी आउंदी है। हाँ, ते जे यही आउंदी पई है फिर सुभान अल्लाह आखी रखो नाल नाल यार, तवज्जो है? जागदे बैठे हो वैसे। खलीफा हारून रशीद जेड़ा सी ना, उन्हें आख्या भी आ 2 जल्लाद तेरे सिर ते खलोते ने, ते मैं जांदा पिया तवाफ करन, मेरे वापस आउंदियां ताईं तेरियां अखां ना रोशन होईयां, मैं तेरा सिर ही ला छड़ना है। भुल गईयां सदावां ते पैसे, भुल गईयां धीआं, सारे अन्ने यही कहते मैं धी नहीं होनी पैसे दो, यही कहते ना। पता नहीं इनियां जम लेंदे ने भी यार मल्ले वो ब्याह ही नहीं हुंदी यार। अच्छा, वो तो सारा कुछ गया भुल, ते होया की उन्हें सिर सजदे च रखिया ते कहने लगा रब्बा सोहणिया गल है भी जे मैनू अखां देवें तो मैं सिर चुकना, ते जे मैनू अखां ना देने तो सिर नहीं मैं चुकना, भुखा मर जाऊंगा पर मैं उहदे कोल धौण नहीं लुआउणी, इत्थे सजदे च ही मरांगा। हुण दिलों मंगे पिया ते रो रो के कहदा या अल्लाह अखां दे नहीं तो मैं गया। अल्लाह ने करम फरमाया, ओदियां अखां रोशन फरमा छड़ी। बादशाह वापस आया ना तो दंद पिया कड्डे, उन्हें कहा तू कौन है? आखे मैं वही अन्ना। उन्हें कहा अच्छा अखां आ गई ने? उन्हें कहा आहो। कहने लगा कहना तो मैं तेनू कुछ नहीं सी, भावें तेरियां अखां ना भी आउंदियां, पर तेनू दसना सी भी अल्लाह दे घर बह के लोकां कोलों मंगना है, रब कोलों तो मंग और यकीन नाल मंगना, रब तेनू फौरन अता फरमाएगा। असल मसला है असीं रब कोलों यकीन नाल मंगने भी तो नहीं ना, अगर यकीन दे नाल मंगीए तो रब इंज अता फरमांदा है। तो गल समझ आई कि कोई ना आई? दोस्ताने मुकरम, ए तीसरा तकाजा जे दुआ करन दा कि जदों दुआ कीती जाए ना उस वेले इस यकीन दे नाल कीती जाए कि रब तबारक व तआला जरूर अता फरमाएगा। लो हुण चौथी बात भी समात फरमाओ। फरमा जिस वेले दुआ कीती जाए ना उस दुआ दे विच बिलखुसूस नबी पाक अलैहिस्सलाम दा और बिल उमूम जिन्नियां बुजुर्ग हस्तियां ते अच्छियां चीज़ां ने उन्हां दा वसीला दिओ। 2-4 बंदे चुप हो गए ने, तगड़े हो। दुआ दे विच वसीले दा हुक्म है, यह भी जरूरी जे। बस औकात कई बंदे इत्थे अड़ जांदे ने, 2-4 जमातां पढ़ जाना, या उन्हां दी कोई मजबूरी हुंदी है, कोई उन्हां दा सॉफ्टवेयर इदा हुंदा है,
نہیں وسیلہ جائز نہیں ہے. میں کہا جی نہیں جائز ہے تو پھر امی ابے دے تو نکاح نہ لایا. اما نو کہنا سی نا بھی نکاح والا وسیلہ نہیں تھی لینا. ہنڈی لے پہ گئے کھری گل تے چپ ہو جاندے جی. میں تانوں پہلو دسیا بھی میں دیسی بندہ تے میں ادھار کوئی نہیں جے کرنا. سمجھ آئے نا؟ گل پہ ٹول تانوں کھڑکاونا پینا ہے تے ہن سونا مہربانی کرو. وہ جنوں وسیلہ اے پوری دنیا اے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ تانوں دیندا پیا جے. میرے بزرگ بڑے توجہ نال سنن کاش کے جوان بھی سنن. اے پوری دنیا عالم اسباب ہے. اس پوری دنیا نو اللہ نے رکھیا ہی وسیلے تے ہے. یاد رکھو یہ عالم اسباب ہے. اس دنیا تسی بغیر وسیلے تو ٹر ہی نہیں سکتے. جدو اللہ نے بنائے پوری دنیا سبب اور وسیلے دے نال ہے اور اینو وسیلہ ہی بنایا ہے تو پھر اسی وسیلہ پڑھیے کیوں نہ. دیکھو نا روٹی بھی تیرے سامنے آ جائے میں کہ میں تیرے ہاتھ پیچھے باندھ دینے نے ہوں کہہ روٹی نو بھی بغیر وسیلے تو میرے منہ تائیاں اگر یہ ہاتھ دا وسیلہ تے لانا ہی پینا تو میں کہ وسیلہ حرام ہے تے وڈ تو ہاتھ لئی کیوں پھرنا کو خدا دا خوف کر. یہ گل غلط ہے کہ وسیلہ حرام ہے. گرامی قدر حضرات یہ ادو لوکاں دی نبض پھڑک دیئے جدو کدے بزرگاں دا وسیلہ دے غوث پاک دا دیتا جائے داتا صاحب دا دیتا جائے ادو ہو کدے شرک نہ ہو جائے. میں کہا ساری حیاتی جنہاں نے دین سکھایا ہے آج جو انہاں دے نام تے شرک ہوندا پیا کو خدا دا خوف کرو یار. سمجھ آ رہی میری بات؟ اور اگر یہ وسیلہ ناجائز ہوندا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی اذان والی دعا سکھائی ہے مسلم اذان والا چیپٹر چوک کے دیکھو حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اذان سنے تے جواب دے یا اذان او آکھے اس تو بعد اے دعا پڑھ چھڑے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا یہ تو سارے نو آمدہ ہے نا. اے جڑا وسیلے دے نال دعا کر چھڑے فرمایا او دے اتے جنت واجب ہو جاندی جے. تو میں کہا جے وسیلہ ہی کوئی شاہ نہیں تو جنتا واجب کی تھوپیاں ہوں دی جانے. اس واسطے مولویو دین کھل کے دسیا کرو تو اڈی مہربانی ایڈا کمزور کوئی نہیں جے جڈا رکھے. اور اگلی بات بھی سنو اگر یہ بات صحیح حدیث ثابت نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں. پڑھ کے دیکھو سیاہ شریف دے اندر یہ باتیں موجود نے. حضرت مولا مرتضی مشکل کشا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ دی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ آپ نے جدو پردہ فرمایا نا تو نبی پاک انہاں دی قبر چ پہلے خود لیٹے سن اور آپ نے فرمایا میری ماں تو بعد میری ماں ہے. اور قبر چ لیٹ کے کہندے سن یار ادھر رمبا مار کے تھوڑی جی قبر کھلی کر ایتھوں کھلی کر ایتھوں کھلی کر. صوفیاء فرماؤندے نے اے کھلی کرن دی تو بظاہر لوڑی کوئی نہیں سی جتے حضور چل جان گے انہیں نہیں کھلنا تو پھر کہنے کھلنا ہے. پر فرمایا اے حضور دی شفقت سی کہ آپ پھر بھی کرنا یار قبر کھلی کر تھوڑی جائی. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لباس بھی عطا فرمایا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نو. فرمایا اے بھی انہاں نو پوا اے دے باوجود اے علماء نے نہ لکھے ہوئے میں آخری سامتیں ذمہ دار ہوں. حضور نے فرمایا یا اللہ اس اماں دی مغفرت فرما کہ فرمایا میرے وسیلے دے نال تے میرے تو پہلے جننے نبی گزرے نا سارے دے وسیلے دے نال. اے نبی نے دعا منگی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں سارے امیران دی. میں کیا کرے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے تو پھر کی خیال ہے سانو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نبی پاک نے خود اپنا تے پہلے ساریاں نبیاں دا وسیلہ دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات اس واسطے بزرگ ہستیاں دا وسیلہ دینا ضروری ہوتا ہے. تسی ویسے بھی دیکھ لو اے ہر جگہ دے اصول ہوندے نے. تسی یہ تو خط لکھنا ہے نا لاہور واسطے خط لکھ کے ڈاکخانے پا دو کدی نہیں اپڑنا جدو تک تسی اوتے مور نہیں لاؤنی. یہ مور دے وسیلے دے نال اگے ٹرنا ہی اتے پاویں تو وڈا کر کے لکھ دے میں لکھیا ہے. انہوں نے کہا حکم میں اہیں کی جاننے دا دی میں نو ایتھے مور لا جیڑی شاید چلنی ہو اتے کر. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. یہ مطلب یہ ہے ہر چیز دا کوئی نہ کوئی اصول تے ہے نا. تیرا خط پڑھاونا بھی اتھوں تائیں تے مور دا وسیلہ دینا پیندا. کائنات دے سارے تو وڈی مور ہر عشق ایمان محبت عمل دی او تے میرے حضور دی ذات ہے. تو پھر لا اپنے عمل تے مور تے اپنا آگے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات اس واسطے وسیلہ بہت ضروری ہے ورنہ یہ کام کوئی نہیں ہونا. جڑے نہیں مانگدے وہ سچے نے کہ قبول ہونی وہ کردے بھی نہیں. اس واسطے مسئلہ ہے. اگلی بات بھی توجہ طلب جے جدو دعا کرنی ہے نا اس دعا دا پنجواں تقاضا جے تو بڑا سوچ کے اور بڑا توجہ دے نال سننا رہا. جلے دعا کرنی ہے نا دعا دے اول بھی درود پڑھنا تے آخر بھی درود پڑھنا. ہاں حدیث شریف ہے
فرما ان الدعاء معلق بین السماء والارض لا يصعد الى السماء حتى يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ السلام. فرما لوگو تمہاری دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جاتی ہے، اس وقت تک یہ قبول نہیں ہو سکتی جب تک تم اس کے شروع اور آخر میں مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھ لو. جب تم درود پڑھ لیتے ہو تو تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اے جدوں بھی دعا کیتی جائے اے دے شروع چ بھی درود پڑھیا جائے تے دے آخر چ بھی درود پڑھیا جائے. اور اگلی بھی سن لو، اے درود دا جڑا نا پردہ اے دے ویلے لپیٹنا ضروری ہے. سمجھ آ رہی؟ اے دیکھو نا، تسی منڈی جاندے ہو سویرے سویرے سیباں دی پیٹی لینی ہے، کنے دی ہے؟ 1000 روپے دی. تے بندہ انہوں کہے بھی ایتھے 1000 روپیہ لے لا پر سیباں دی پیٹی اتوں پاٹے نو کر منہ دا، چنگے چنگے سیب میرے جیڑا وچ کانا گلیا ہو تیرا. انہیں کہنا بھائی تو آیا پہلی آئی کہ تینوں پتہ کوئی نہیں منڈی دے اصولوں دا، 1000 میرا تے پیٹی تیری ہے، چنگے بھی تیرے مارے بھی تیرے. ہوں سوچن دی گل ہے، مارا پاویں ایک نکلے، نکلنا تے ہے نہیں. توجہ فرمائی، نکلنا تے یار مینوں کوئی تے دنیا دا بد سمجھدار بندہ دسے نا او چنگیاں دا ریٹ تے ہر کوئی دیندا، مندیاں دا کیوں لگ گیا؟ کہندا چنگیاں دے لڑ لگ کے لگ گئے. تے میں کہ لگنا پھر کسے چنگے دے لڑ نہیں. توجہ فرمائی نا. دس پھر ساڈے چنگے تے ہے نے، غوث بھی ساڈا تے داتا بھی ساڈا تے بابا صاحب بھی ساڈے کول تے ہے نے. اپنا تارو بھی کرواؤ پتریرو، اپنے کول بھی کوئی چنگا ہے کہ بس شرک نہیں پتوے نے. اس واسطے تھوڑا جا سوچو، اللہ کر کے سمجھ آ جاوے. چنگیاں دے بندہ لڑ لا جاوے، مندے دا بھی ریٹ لگ جاندا جے. پہلی گل تے اے توجہ طرف. ہن دوسری بھی سنیا جے. گرامی قدر حضرات، یہ ہن چنگے دے پیسے دیتے نال مندے دے بھی دینے پے. کہندا جی ہاں جی بالکل دینے پے. کیوں؟ ایدی وجہ کی بنی؟ کہندا اصل انہاں پردے دے وچ سن، اے پیٹی دے وچ سن. صوفیاء فرماؤندے نے جدو درود پڑھ لینا نا، ساڈے لفظ کتھوں اس لائق کہ اس بارگاہ جان. فرمایا جدو درود دے پردے چ لپیٹے جان تے بھی اپڑ جاندے جے اوتھے جتھے اپڑ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ. اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے. ماشاءاللہ. پرا نے میرے نے زور بڑا لایا پر کئی چوپ شاہ بن کے بیٹھے رہنے. اسی ویسے چوپ شاہ دے کوئی نہیں منن والے، اسی انہاں شاہ دے منن والے ہاں باجی جڑا نیزیاں دے چڑھ کے بھی بولدے رہ جاندے. تے ذرا تگڑے ہو کے بیٹھو، کوئی رائی دی گل کوئی نہیں. تسی ہاتھ چوک کے بھی سبحان اللہ کہو تے میں تاں بھی سن لیندا ہوں. ہاں یہ صرف تہاڈے ہاتھ جلسیاں واسطے نہیں، سیاسی جلسیاں واسطے یا چوکیاں چھکیاں واسطے یا کتیاں دی لڑائی تے تاڑیاں مارن واسطے نہیں. یہ ہاتھ ہیں ہی اللہ نے اپنے واسطے تے اپنے حبیب واسطے عطا فرمائے. ذوق دے نال بیٹھیا کرو. سنی بے ذوقا ہوندا ہی کوئی نہیں، سنی ہوندا ہی پورے ذوق والا ہے. ٹھیک ہے؟ اے ذرا توجہ فرما. اے جی دعا دے 5 تقاضے دے، ہاتھ تو ودنا نہیں کٹنا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جدو دعا کرنی ہے ہاتھ سیدھے رکھنے نے، یقین دے نال منگنے نے. جدو دعا کرنی ہے اس ویلے وسیلہ دینا ہے اور اس دے نال درود و پاک پڑھنا ہے. کوئی بندہ کہندا ہے مولانا صاحب ٹھیک ہو گیا، آج تو بعد انشاءاللہ اے دے مطابق ہی دعا کراں گا، یا کئی کہہ میں کرنا قبول نہیں ہوندی. یہ وجہ اگلی گل بھی تے سن لئیے نا جی. جو بندہ یہ سارے تقاضے مکمل کرے اور اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہ ہو، پھر 2 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں؟ اور یہ حدیث شریف میں بیان کی گئی. کون کون سی؟ نمبر 1 فرمایا یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر اسے چاہیے وہ اپنے گھر کو دیکھے، اپنے لباس کو دیکھے، اپنے کھانے کو دیکھے. کیوں؟ فرمایا جو بندہ یہ سارے کام کرے اور دعا قبول نہ ہو، فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام. فرمایا پھر اس کا یا کھانا حرام کا ہے، یا رہنا حرام کا ہے یعنی مکان، یا پھر اس کا پینا حرام کا ہے، یا پہننا حرام کا ہے. پھر ویخ اے جڑے مکان بننے کتے بھیڑاں بھراواں دا حق تے نہیں ماریا. تو تیسری منزل تے لکھ دیتا ہے ہاں دا من فضل ربی. اے کتے بھیڑاں بھراواں دا حق تے نہیں ماریا. تو فضل ربی سمجھنا ہے، سیمنٹ والا تیرے مگر دوڑا پھردا، سری والا تیرے مگر پھردا ہے. نہیں توجہ فرما رہا. بھیڑاں بھرا تینوں کہندے نے حق دے، تو فضل ربی لکھیا ہے. میرے خیال بس کریے، تسی ویسے ہی تھک گئے ہو. بولو تے صحیح نا، وہ تکڑیاں بھی سن لیا کرو یار. بولو سبحان اللہ ذرا پیار دینا، نہیں پہ گئے ہو. اللہ آپ کو خیر و برکت دے جناب، مہربانی. گرامی قدر حضرات، یہ باتیں بڑی خاص سمجھنے والی ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں.
اس کو چاہیے کہ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا پہننا، اپنا رہنا یہ دیکھے کہیں حرام کا تو نہیں ہے. اگر حرام کا ہے کعبے میں بھی چل کے دعا کرے تو قبول نہیں ہوگی. اور اگر یہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں اور پھر دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر تمہیں شاباش اور مبارک ہو. یار پھر قاضی مبارک بیا دینا دعا تو ساری قبول کوئی نہیں ہوئی. سن لو جزاک اللہ، پھر قاضی مبارک یہ سن لو. پھر قاضی یہ حضور نے فرمایا جس کی یہ سب چیزیں ٹھیک اور پھر دعا قبول نہ ہو، فرما اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کیوں؟ فرمایا یہ اگر آج قبول کر لی یہ پھر نہیں مانگے گا. جب یہ مانگتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی میں آواز سنتا ہوں، یہ بار بار سنتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک یہ وجہ. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی دعا کو دنیا میں قبول نہیں کرنا. کیوں؟ فرمایا کہ اس کے اعمال ایسے نہیں کہ یہ جنت میں جا سکے. ہم نے اس کی دعائیں قبول نہ کر کے اس کو صبر کا موقع دیا ہے. قیامت والے دن ہم اس دعا قبول نہ ہونے پر جو صبر کیا تھا اس کے صدقے میں اس کو جنت عطا فرما دیں. اس لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کی دنیا میں دعا قبول نہ ہو فرمایا وہ پریشان نہ ہو. اے ساریاں گلاں جڑیاں پچھلیاں دے سونا تو بعد کیوں؟ فرمایا قیامت والے دن لگتا ہے کہ رب اس پہ مہربان ہو جائے گا. کس وجہ سے؟ اللہ فرمائے کہ اس نے دعائیں کی، جی ہاں. فرشتوں ہم نے قبول کی؟ نہیں. اس نے کوئی شکوہ کیا؟ باری تعالیٰ نہیں. اللہ فرماتا ہے جدو انہیں شکوے نہیں نہ کیتے جیتے رہی انہیں نہیں نہ کیتے شکوے تے آج اسی یہ دے صبر دا صدقہ یہ دے سارے عملان دے پردہ پا کے آج انہوں جنت عطا فرما چھڑی. کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی ہے؟ گرامی قدر حضرات یہ ہے دعا مانگنے کے تقاضے اور بعد کے ضروریات. اب آ جائے اگلی بات. اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ سب کوئی ٹھیک ہے مولانا کوئی ایسا ٹائم دسو جس میں دعا قبول ہو جائے. کیا کوئی ایسا ٹائم بھی ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی؟ جی ہاں، 2 ٹائم تو حدیث شریف میں موجود ہیں اور ایک ہی حدیث میں، باقی بھی حدیث سے ہی ثابت ہے، عرض کرتا ہوں آپ کو. لیکن یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کوئی وقت ہو جس میں دعا قبول ہو جائے؟ فرمایا ہاں، من دبر الصلوات المکتوبات. فرمایا ایک فرض نمازوں کے بعد، اور دوسرا فرمایا من جوف اللیل الاخر. فرمایا رات کے آخری پہر تہجد دے ٹائم. اے 2 ٹائم جڑے حضور نے خود ارشاد فرمائے ان میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہاں ایک مسئلہ اور نہ سمجھا دوں آپ حضرات کو. غور کرنا، یہ مسئلہ بڑا خاص ہے جو آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. آپ حضور کے عاشق بن کے، حضور کے دیوانے اور مستانے بن کے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. بعض لوگ لا علمی اور جہالت اور تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے یہ مسئلہ او جی جنازے تو بعد دعا کوئی نہیں. میں کہا مولوی مینوں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں ہوندیاں پر مینوں ایک گل دس فرض نماز تو بعد دعا قبول ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ آگے ہوندی ہے. میں کہا دس پھر جنازہ نماز ہے؟ کہندا ہے. میں کہا فرض ہے یا واجب ہے؟ فرض ہے. میری گل نو نہیں سمجھے یار تسی. جنازہ نماز بھی ہے تے فرض بھی ہے اور حضور نے فرمایا کہ فرض نمازہ تو بعد دعا قبول ہوندی ہے. میں کہا کہ باقی 5 تو بعد قبول ہوندی ہے تے بھی فرض ہے تو بعد بھی قبول ہی ہونی چاہیے. اگر سمجھ آ جائے تو میرے خیال اس تو بات بحث بندی کوئی نہیں. لیکن پھر بھی کئی کہتے ہیں نہیں اصل میں بیچ میں ہو گئی نا بعد میں نہیں کرنی چاہیے. میں کہا لو جی نواں فلسفہ سن لو. تینوں جو کو روٹی دے وے تے سالن چ مرچاں بہتیاں پاوے تے تینوں پانی نہ دے وے تے او تینوں آکھے وچ پانی پایا ہے. یار دیسی طریقے نہ مسئلہ سمجھاؤں پیا. سمجھ لو سنگیو پہلوں لاک ڈاؤن لگا بہت گھٹ ٹائم لبدا جی آ ہی گئے ہو تو سنو نا. دیکھو نا سرکار ہے کو روٹی بگا کے ویچا کہ نہیں میں ویچی پاتا پانی تو چھڑ تینوں بعد چ نہیں دینا. تسی کہنا یار کمال اس لیے مسئلہ سمجھ آؤں کہندا اچھا 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 یہ کی مطلب اگر تو آکے نہیں جنازے تو بعد دعا نہیں کہنا نہیں باجی پہلوں بھی جائز ہے وچ بھی جائز ہے بعد چ بھی جائز ہے. میں کہ یہ تو پائیا مرچا نے تینوں مسئلہ سمجھا چھڑیا یار تو پہلو ہاتھی نہیں سی آن ڈیا. کیوں بابا جی؟ تو عرض خدمت ہے انہاں مسئلے نو سمجھیا کرو. ایویں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں او نہیں جی جنازے کے بعد دعا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی مانگنی کیسے ہے؟ آخر رب سے. تو میں کہا رب نے پابندی لگائی ہے؟ حضور نے پابندی لگائی ہے؟ بولو نا یار سارے. تو جب رب رسول نے نہیں روکا میں کہا ان توتا کتوں آ گیا روکنا. نہیں سن لو جناب جنازے کے بعد دعا نہیں ہے. حالانکہ حدیث شریف میں پتہ کیا ہے؟ یہ ہمارے حاجی فیاض صاحب ان کے بیٹے اور سارے اہل خانہ کے احباب سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسند شریف میں حدیث ہے. آپ کا ایک صحابی آ گیا اس نے کہا حضور ماں باپ جب فوت ہو جائیں
تو بعد میں بھی ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں کر سکتے ہو. کیا؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ علیہما، سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر جنازہ پڑھنا ہے. کہنے لگا حضور ٹھیک ہو گیا. پھر فرمایا والاستغفار لہما، پھر ہاتھ چوک کے دعا بھی کریں. تسی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہہ چھڑو نا. تو یہ اگر نہیں تھا تو حضور نے کیوں فرمایا؟ یہ مسلم میں حدیث نہیں ہے. اور پھر تیسری بات حضور نے فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اپنے ماں باپ کے جو تمہارے باپ کے دوست اور ماں کی سہیلیاں ہوں پھر ان کی عزت بھی کرنا. وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، اور فرمایا اپنے ماں باپ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کو بھی پورا کرنا. اے 4 کام ماں باپ نے مرنے تو بات کرنے، دعا کام دعا ہے. اور یہاں یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعائی کوئی نہیں. تو میں نے کہا حضور کیوں ترتیب دے رہے ہیں؟ اس بات کو سمجھو میرے بھائی، یہ لوگوں نے ایسے ڈرامے بنائے. ویسے جنہیں نہیں منگنی ساڈے پاروں کھمبے تے ٹنگ دے ڈبے اپنے، سانو ٹینشن ہی نہیں. لیکن لوگوں نہ روکو کہ منگنا ہی حرام ہے. علماء بیٹھے، علماء مشکات شریف میں حدیث نہ ہو، میں اپنی زبان اپنے ہاتھوں سے کاٹ دوں گا. حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو تو خالصتاً میت کے لیے دعا کرنی. خالصتاً، یہ حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. کو بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو آپ دل تنگ نہ کریں کہ شاید دعا کا. اور سن لو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو بتا دوں، پھر اس حدیث پر دوبارہ آتا ہوں. ادھر دیکھیے میری طرف. 3 چیزیں ہیں، یہ موٹی موٹی بات عرض کر رہا ہوں، جن کو کوئی مائی کلام دنیا میں پابند کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ اپنی اطلاق پر رہتی ہے، مطلق ہے، ان کا حکم مطلق ہے. اور آپ کو پتا ہے جب درسامی کیا جائے اور مفتی کورس کیا جائے تو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ رہتا ہے، کوئی اس کو پابند نہیں کر سکتا. جس کو رب نے پابند نہیں کیا زمانے والے کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے یار گال کھولو یار، کیڑی گال ہے؟ کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1 اللہ کا ذکر کرنا. اللہ نے اس کو مطلق رکھا، مقید نہیں فرمایا. جب جس کا جی چاہے اللہ کا ذکر کرے. کوئی ملا ملوانا پیر پروانا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اس وقت ذکر کرو اس وقت نہ کرے. چپ ہے، اللہ نے نہیں روکا تو روک تو بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ، لے کے اوپر بیٹھی اللہ دے ذکر بالکل نہیں روکا جا سکتا. اللہ نے مقید نہیں فرمایا اور یہ مطلق چیز ہے اللہ کا ذکر. نمبر 2 اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنا. حکم دیا ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کروں گا. اللہ نے ٹائم نہیں بتایا، صبح مانگنا شام نہ مانگنا، جنازے سے پہلے نہ مانگنا، بعد میں مانگنا، بعد میں مانگنا، بیچ مانگنا. نہیں، فرمایا دعا مانگنی ہے. جیا فرمایا جیل دل کرے مانگ. تو جب رب نے پابند نہیں کیا تو کون کر سکتا ہے؟ کوئی بتائے یار. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز یہ سن کر سنی بولے گا جوش کے ساتھ میرے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنا. اس کو میرے رب نے پابند نہیں فرمایا. فرمایا درود پڑھنا ہے. کیس ویلے؟ فرمایا حبیبہ واسطے ویلے ہوندے نے. ہائے 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 ہائے، حبیبہ واسطے ویلے ہوندے نے. فرمایا تسی پڑھن والے بڑو، قبول تے اساں کرنا ہے نا. اس واسطے وہ جی درود پاک اذان سے پہلے نہ پڑھیں. میں کہ اللہ رسول نے روکیا کہ نہیں؟ میں کہ پھر بوتھی باندھ رکھو. یہ مطلق حکم ہے، جب جس کا جی چاہے کرے. کمال والی بات ہے یار. یہ 3 چیزیں مطلق ہیں. خدا کے بندو ان کو سمجھو. اور یہی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. اللہ کا ذکر، درود اور دعا، ان کو کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ فلاں جگہ مانگو فلاں جگہ نہ مانگو. بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، بندہ سواری پہ بیٹھا لیٹا ہوا ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، فصلوں میں ہل چلا رہا ہے، جہاں بھی ہے ہاتھ نہ بھی اٹھائے، اپنے دل میں مانگ لے، دعا پھر بھی قبول ہو جاتی ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور صحابی نبی جنتی. کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو دوستان گرامی، اس واسطے بالکل ان چیزوں کو پابند نہیں کیا جا سکتا. جو لوگوں نے پابندی لگا رکھی ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، نہیں، وہ اپنی اصلاح کریں. اور سنیں یہ جو حدیث شریف ہے نا، وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ،
اگر کوئی بندہ جس کو علم کی ہوا لگی اور گرامر جانتا ہو اس کو نحو آتی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں وَإِذَا یہ کلمہ شرط ہے، فَأَخْلِصُوا کے ساتھ اس کی جزا ہے. شرط پہلے ہوتی ہے، جزا بعد میں ہوتی ہے. اگر شرط پائی جائے تو جزا کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر سورج نکلے تو روشنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر کوئی بندہ کرے سورج بھی نکلے تو رات بھی ہے، اور نہ کہنا جو چغل جہان دی. نہیں توجہ فرمائی آپ نے یار، میں جھٹکی جہی گل کی تھی تو ہم سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی. سورج ہے تو روشنی ہے. اگر کوئی کہے نہیں سورج ہے تو نال نیرا ہے کہ رات ہے، اور نہیں پتر، اگر سورج ہے تو وہ جزا روشنی ہونا چاہیے. اسی طرح فرمایا جی جنازہ ہے تو دعا ہونی چاہیے. جی تسی جنازہ بڑا دعا ہی نہیں کرنی تو پڑھیا کادے واسطے جے؟ نہیں توجہ فرما، ٹھلے پہ گئے ہو جناب. بات وہ تھی جو میں آپ کو بتا چکا کہ وَإِذَا کلمہ شرط ہے اور فا اس کی جزا ہے، اور جب شرط ہو تو جزا کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے. جزا نہ ہوئے تو پھر سزا لب دیئے. ہاں تو پھر جینا نہیں دعاواں ہونی ہیں، پھر اگے سزاواں ہی ہوندیاں دے. میں فیضان مدینہ فیصل آباد پڑھیا، ہمارے ایک استاد گرامی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، علامہ محمد صدیق صاحب بورے والا والے، بہت ماہر تھے، بڑا عقیدے پر ہمیں وہ بتایا کرتے تھے. وہ فرمانے لگے پتر بندہ وہ نہیں ماردا جنہوں آ چھڑیے کفنا چھڑیے دفنا چھڑیے. اسی آخیا استاد جی مویا ہے تو کام ہویا ہے. تو کہنے لگے پتر سیانے بندے کہندے نے اصل چو ماردا جے جنہوں مرن تو بعد دعاواں چ کوئی نہیں یاد کردا جے، اصل چو مر جاندا جے. تے جیڑا مر جاوے تو بعد دعاواں کرن والے پتر چنگے ہون. تے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ انہوں قبر دے وچ بھی اپنی رحمتہ تو مالا مال فرما چاہتا. آج جو حاجی فریاد اور ان کے بیٹوں نے کام کیا، پتہ یہ کتنا بڑا کام ہے، این حدیث رسول پہ عمل ہے. میں کو خوشامد کا جملہ نہیں بول رہا کہ کوئی نعرہ لائے گا یا پیسے سٹے گا، نہ حدیث رسول نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، ما من عبد مات انقطع عملہ، فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، 3 اعمال ایسے ہیں مرنے کے بعد وہ قبر میں چلا جائے تو اللہ پھر ثواب عطا فرماتا ہے. پوچھا گیا وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا سب سے پہلے صدقۃ جاریۃ، اس مرنے والے کا صدقہ جاریہ ہے. وہ مرنے والا بندہ کوئی مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، یا پورا نہ بنا سکا، کوئی ایک لائٹ یا ایک پنکھا لگا دیا، جب تک یہ نمازیوں کو ٹھنڈ دیتا رہے گا اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھے. اس واسطے کبھی مسجد کی خدمت بھی کرو. مجھے بھی پتا چلا قریب فیضان مدینہ بن رہا ہے اور کافی سارا بن گیا ہے، تو جدو ہے ہی مدینے دا فیضان تو پھر آپ پیچھے کیوں ہٹیے؟ حاجی فریاد صاحب بھی اتھوں دی کمیٹی دے وچ نے اور باقی احباب بھی بڑا تعاون کردے نے. تے جننے باقی سنگی بیٹھے ہو تے یار رل مل کے چھیتی بناؤ تاکہ بہاراں جادیاں لگن. ٹھیک ہے، ضرور آپ تعاون فرمائیں. اور میں آپ کو یہ تسلی دلاتا ہوں، تسلی پورے ہوش و آواز سے، دعوت اسلامی والوں کو پیسہ دیں گے انشاءاللہ اچھی جگہ پہ لگائیں. نہ تتر نہ بٹیرے نہ کتے نہ پراڈو نہ ایسی ایک کچھ نہیں ہوئے گا. تو چندہ ملے گا تو انشاءاللہ اچھی جگہ تے لگے گا. اگر تو بندہ ملے گا تو بندے دا پتر بنا کے دیا گا. چندہ بھی دیو تے بندہ بھی دیو. میں تو انہوں گرنٹی دے نال دستا پیا جے. تے مدنی چینل ویکھیا کرو، تو اڈے جائے پراواں دے تعاون دے نال یہ سارا کام چلدا پیا ہے. گل دور نہ ٹر جائے، مرنے والے کا صدقہ جاریہ، اس واسطے صدقہ ضرور کیا کریں، اپنے ہاتھوں سے کیا کریں. ہمارے یہاں جب تک زندہ رہتے ہیں تب صدقہ نہیں دیتے. جب آخری صاحب کہنے کو بکرا لے آؤ یار صدقہ دینا ہے، ہوں منہ نہیں کہہ سکتے کہ بکرا جی انہوں حلال کرنا تاکہ ابے دی ساہ نکل جائے، منہ نہیں کہیں دے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا. اور سن لیں کھلی بات ہے، میں نے بوڑھے والدین بوڑھوں کو دیکھا ہے، اے دعاواں کراندے نے، قاری صاحب دعا کرو میرا منڈا بیمار ہے اللہ صحت دے چھڑے. اج تک میں انہاں دے منہ یہ نہیں سنیا کوئی آکھن قاری صاحب دعا کرو اللہ انہاں نوں نا بس آرام دے چھڑے یا اللہ انہاں تے نا مہربانی کر چھڑے. تے منڈے دعاواں قاری صاحب دعا کرو اللہ جو انہاں دے حق چ بہتر فیصلہ اللہ وہ کر چھڑے. منڈے آ دعاواں کروا، ساڈا تجربہ پتر میں تو دسن دیا، منڈے دعا کر اللہ تعالیٰ نا بس جو بہتر فیصلہ وہ کر چھڑے. تو پیو کی کہندا ہے، کہندا قاری صاحب میری سارا کچھ لگ جائے پر میرا جوان میری اکھا دے سامنے آ جائے. اے ہوندا جی پیو تے اے ہوندے جی ماں. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے کری اپنے ماں باپ دے نال مخلص ہو کے بھی دیکھ لو. سمجھ آ رہی ہے؟ مخلص ہو مخلص
खुदा दी कसम है वो हस्तियां जे मुफ्ता दे पीर जे ले क्यों पै गए हो मुफ्ता दे पीर जिन्हां दे नाल मुखलिस हो के वेख इन्हां दी खिदमत करके वेख जे जमाना तेरी कंड ला जावे तां गल होई ना असी इन्हां दे कदी होए नहीं ना सुर नाल गिरामी कदर हज़रात खुदा वास्ते इन्हां दी खिदमत करो इन्हां दी अखां च अथरू ना वेख्या करो इन्हां दी अखां च खुशियां वेख्या करो और यकीन अल्लाह ते करो बड़ी जल्दी राजी हो जाते जे ये नहीं कि महाना 50,000 देना ते राजी होना है तू कम तो आया टाइम ना प्यो ना सलाम लेना तेरा प्यो ते राजी हो जाएगा तू किथे बैठा है ओए तुहाडियां रोटियां दे भुखे ने कहना तुहानू अठा नू पा लिया तू किते भुल च ये हजे भी इन्ने जोगा है ही इन्नी जमीन पैड़ी दी है ये वेच के भी खा सकता है ये भुखा पैसियां दा नहीं रोटियां दा नहीं ओए औलाद है तेरे प्यार दा भुखा ही प्यार कर अपने मां बाप दे नाल अपने मां बाप दे नाल इंज ना कर इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मुकाशफतुल कुलूब के अंदर हदीस में क्या फरमाया हुजूर फरमाते हैं लोगों पाक दामन रहो तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी इसका मतलब यह है अगर तुम बदकार हो जाओगे तो तुम्हारी औरतें भी बदकार हो जाएंगी फरमाया अपने माँ बाप की इज्जत करो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे समझ आ रही है मेरी बात की अपने माँ बाप का एहतराम करो जितना हो सकता है और सुनो यहां पर यह बात बड़ी काबिल तवज्जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते एक शख्स आ गया उसके साथ उसका बूढ़ा वालिद था हुजूर ने फरमाया ये कौन है उसने कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा बाप है फरमाया अपने बाप के आगे कभी ना चलना उसने कहा ठीक हो गया फरमाया अपने बाप का नाम लेकर कभी ना पुकारना उसने कहा जी ठीक हो गया फरमाया जब बैठने का मौका है तो कभी अपने बाप से पहले ना बैठना उसने कहा ठीक हो गया फरमाया कभी अपने बाप को गाली ना देना तो एक से अभी कहने लगा हुजूर ये गाली कैसे देगा फरमाया डायरेक्ट तो अपने बाप को नहीं देगा लेकिन अगर इसने किसी के बाप को गाली दी और उसने जवाब में इसके बाप को दी तो बताओ किसने दिलवाई तो फरमाया किसी के बाप को भी गाली नहीं देनी है अपने माँ बाप का इस दर्जे का एहतराम करना चाहिए को बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप सभी याद आपको नाराए रिसालत नहीं ये बहुत लंबा होता है बहुत लंबा है नाराए हैदरी तो जो फरमाया आप बाजाने भी शुरू हो गई और इंशाल्लाह जो हमारे मोहल्ले की होगी उसका हम जवाब भी देंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 2-4 मिनट और ठीक है ऐसा अल्लाह आपको खैर बरकत दे जरा सुभान अल्लाह फरमाओ फिर अगली गाल करिए गिरामी कदर हज़रात आओ जरा बात को इख्तिताम की तरफ लेके आए तो मरने वाला जब कब्र में जाता है तो सबसे पहले उसको जिस चीज का सवाब पहुंचता है वो सदका जारिया है उसी के तहत मैंने माँ बाप के लिए ये 3-4 हदीसें सुनाई ताकि बात समझ आ जाए दूसरी बात फरमाया कि मरने वाले को जिस चीज का कब्र में सवाब जाता है वो क्या है इल्मुन युंतफउ बिही फरमाया ऐसा इल्म जिससे दुनिया वाले फायदा उठाते रहे और इससे मुराद इल्म कुरान और इल्म हदीस है ये बात याद रख ले समझे दुनियावी हर वो इल्म जो कुरान और हदीस के ताबे है हम उसे मानते हैं और जो कुरान और हदीस के ताबे नहीं है वो हमारे लिए ना काबिल हुज्जत है ना काबिल फजीलत है जैसे ये रियाजी का इल्म है बज़ाहिर तो लगता है ज़रब तक़सीम जमात एक ही है जनाब मैंने कहा अगर इसलिए सीखा कि लोगों को ज़कात के मसले बताऊंगा मठे हो गए हो जनाब अगर इसलिए सीखा कि मैं रोजों के महीने में सहरी और अफ्तारी के वक्त टाइम देख के लोगों को जगाऊंगा समझ आई विरासत के मसले बताऊंगा तो फिर ये रियाजी सीखना भी इबादत होगी मैं तो ये इस वास्ते ही है कि अगले नु गेड़ा की में देना बैठे हो तो तकड़े दे हो ना यार तो फिर ये भी वबाल जहां बन जाएगा तो इस वास्ते नियत अपनी को दुरुस्त रखना चाहिए दूसरी चीज है इल्म तीसरी चीज क्या है जिसका सवाब कब्र में जाएगा फरमाया औलादुन सालिहुन यदउ लहू फरमाया मरने वाले की नेक औलाद जो उनके लिए दुआ करती है जरा आज हाजी साहब ने काम किया जी यही मकसद है ना बोलो तो सही ना यार बस औकात का ये भी जहालत का जुमला बोल नहीं ये तो खान पीन का बहाना है मैं क्या सारे खत्म खा खा के ईडे होए ने ना तो खुदा का खौफ कर यार आपको किसने कहा खाने पीने का बहाना और ये तो मुसलमान भाई आया दुआ करने के लिए हम खुशी में उनको खाना खिलाते हैं आपको किसने कहा ये खाने पीने का बहाना है भाई अगर इनको अल्लाह ने तौफीक दी ये खिलाते हैं तो खिलाने दे तेनों नहीं जो लाभदा वही करिए यार नहीं तवज्जो फरमाइया ऐसे ही अगले पर इतराज कर देना ये कहां की इंसानियत है अगले से तुमने पूछा नहीं कि वो क्यों कर रहा है और नहीं जी फिर इन्हें बंदे इकट्ठे करने की लोड़ है मैं कहते रहे भी शौक में पूरा कर छाड़ना हुजूर ने फरमाया आला हजरत साहब ने फतावा रज़िया में कसीर जगह पे हदीस को लिखा है फरमाया जहां 40 बंदे इकट्ठे हो जाए हुजूर ने फरमाया
وہ جب دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. کیوں؟ فرما ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے پتہ اسے بھی نہیں ہوتا، پر اس کی آمین کے صدقے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے. اس واسطے اسی بندے کٹھے کرنے ہیں. وہ کچاری تے ہو جان تے جتھے 80 ہون اوتھے 2 تے جتھے زیادہ ہون. تو پھر آ جا، میں کہا تم آ جا. کہتا اچھا، میں کہا ہاں جی. اصل یہ مسئلہ ہے بھائی، اس لیے احباب کو اکٹھا کیا جاتا ہے. دوستان گرامی، اور پھر ظاہر سی بات ہے یہاں پر تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں کا ثواب جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بولیے ذرا سے. یہی تو اصل بات ہے. رہ گئی بات قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور نے فرما دیا ہے، صحیح اور سند حدیث شریف ہے، آقا نے فرما اقرأوا یاسین علی موتاکم. فرما جب تمہارے ہاں کوئی فوت ہو جائے تو پاس یاسین پڑھا کرو. تو یہ ثواب ہی نہیں پہنچ رہا تھے، پڑھنی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے ثواب جاتا ہے. پھر اگر یاسین ہی پڑھو باقی کیوں پڑھ دے ہو؟ توجہ نہیں فرما رہے میرے دوست. یاسین اس لیے کہا، اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں جو ایک مرتبہ یاسین پڑھے اللہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس لیے یاسین کا نام لیا تاکہ تھوڑا قرآن پڑھنے پر بھی زیادہ فضیلت میسر آ جائے. اسی واسطے جب فاتحہ خوانی پہ جاتے ہیں تو بہ جا ملنگا، تو بہ جاؤ. ایک تو سنیا دی محفل ملنگ ہی بڑے ہوندے نے. ہاں جی، ہن مصنوعی ملنگ بہت ہوندے نے نا جناب. یقین فرماؤ سیدھا ٹھوک دے نے ساڈے آ کے جناب. بہ جا یار، ناراض نہیں ہے ملنگ؟ ہاں بات ٹھیک ہے، ہو گیا تو میں معافی مانگ لواں یار. یہ باقی جڑے مصنوعی ملنگ نہیں وہ بھی سیدھے ہو گئے نے گل سن کے. ناراض نہ ہوئیے گا گرامی قدر حضرات. اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم حقائق سنیں. جب حقائق سنیں گے تو پھر پتہ چلے گا اصل بات کیا ہے. اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا کیا کریں، مسلمانوں کو بلا کے دعا کیا کریں، قرآن مجید پڑھا کریں. اور آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا ثواب کتنا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فیہا. مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی جیسے کوئی بندہ دریا میں گر جائے. تو پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دریا میں گرنے والا یہ کہتا ہے مجھے بچاؤ، کوئی پہنچو، قبر والا بھی کہتا ہے کوئی تو دعا کرو. ينتظر له دعوة من نبي نوح او صديق تلحقه في القبر. قبر والا انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کا قرب عطا فرما دے. یہ جو انہوں نے کام کیا ہے آج دعا کا اپنے والدین کے لیے، یہ تو بڑا عظیم کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا